اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت سورہ نور کے بعد اس کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں۔ سورہ نور کی ترجمہ: یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے اس کے احکام فرض کے لیے اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ہو تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کے دین میں ان پر کوئی ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا، اور بدکار عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے گا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ اور جو پاکی دامن عورت پر تہمت لگائے پھر 4 گواہ نہ لائے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق ہیں۔ مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں تو اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں گواہی یہ ہو کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات دور کرے گی کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ بے شک مرد جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یوں کہ عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر مرد سچوں میں سے ہو۔ اور اگر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا حکمت والا ہے، تو وہ تمہارے راز کھول دیتا۔ بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔ تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہیں۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ جو اس نے کمایا، اور اس میں سے جو وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے اور کہتے کہ یہ کھلا بہتان ہے، اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائیں؟ تو جب وہ گواہ نہ لائیں تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو جس معاملے میں تم پڑ گئے تھے اس پر تہمت تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ جب تم اسی بات ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب تم نے اسے سنا تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں یہ بات کہیں، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ دوبارہ کبھی اس طرح کی بات کی طرف نہ لوٹنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے کہ اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تم نہیں جانتے۔
اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو یہ کہ اللہ نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے تو اس عذاب کا مزہ چکھتے۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان تو بے حیائی اور بری بات ہی کا حکم دے گا۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا۔ البتہ اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائے کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے بخشش فرما دے؟ اور اللہ بخشش والا مہربان ہے۔ بے شک وہ جو انجان پاکی دامن ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، ان پر دنیا کی آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ انہیں ان کی پوری سچی سزا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی صحیح حق ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ وہ ان باتوں سے بری ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے، اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مان لو۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو کبھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں، جن میں تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ مسلمان مردوں کا حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نہیں رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہے، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر، یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ، یا اپنے بیٹوں یا شوہروں کے بیٹوں، یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں، یا اپنے بھانجوں، یا اپنی مسلمان عورتوں، یا اپنی کنیزوں پر جو ان کی ملکیت ہو، یا مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر اپنے پاؤں اس لیے زور سے نہ ماریں کہ ان کی زینت کا پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ، اور تم سے جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں، اور ان کی نکاح کرو۔ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا،
اور اللہ وسع والا اور علم والا ہے۔ اور جو لوگ نکاح کرنے کی طاقت نہیں پاتے، انہیں چاہیے کہ پاکیزہ منی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو مال کما کر دینے کی شرط پر آزادی کے طلبگار ہوں تو تم نہیں کہ یہ معاہدہ لکھ دو کہ اگر تم میں سے کچھ بھلائی جانو اور تم ان کی اللہ کے اس مال سے مدد کرو کہ جو اس نے تمہیں دیا ہے، تم دنیاوی زندگی کا مال طلب کرنے کے لیے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، خصوصاً اگر وہ خود بھی بچہ چاہتی ہوں، اور جو نہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ ان کی مجبور کیے جانے کے بعد بہت بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اور تم سے پہلے لوگوں کا حال اور ڈر والوں کے لیے نصیحت نازل فرمائی۔ اللہ آسمان اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک موتی کی طرح چمکتا ہو۔ ستارہ ہے جو زیتون کے برکت والے درخت سے روشن ہوتا ہے، جو نہ مشرق والا ہے اور نہ مغرب والا ہے، قریب ہے اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ اللہ لوگوں کے لیے مشالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ ان گھروں میں ہے جن کی تعظیم کرنے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن کے سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دینے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرمائیں۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ اور کافروں کے اعمال ایسے ہیں جسے کسی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح چمکنے والی ریت ہو۔ پیاسا آدمی اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ اللہ اپنے قریب پائے گا، اللہ اسے اس کا پورا حساب دے گا، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جس کو اوپر سے ایک موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس موج پر ایک اور موج ہو، پھر اس کے دوسری موج پر بادل ہو۔ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے کہ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ کیا تم نے دیکھا کہ جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے سب اور پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں کہ اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نرمی کے ساتھ بادل کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا کر دیتا ہے، پھر انہیں
تہ درستہ کر دیتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان میں سے بارش نکلتی ہے اور آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اس پر انہیں ڈال دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس سے انہیں پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے اس کی بجلی کی چمک آنکھیں لے جائے۔ اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے۔ بے شک ان میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا، تو ان میں کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور ان میں کوئی پاؤں کے بل چلتا ہے اور ان میں کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ بے شک ہم نے صاف بیان کرنے والی آیتیں نازل فرمائی، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ اور منافقین کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائیں اور ہم نے اطاعت کی، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو اسی وقت ان میں سے ایک فریق منہ پھیرنے لگتا ہے، اور اگر فیصلہ ان کے لیے ہو جائے تو ان کی طرف خوشی جلدی سے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا نہیں؟ شک ہے۔ یہ کیا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔ مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان کے فیصلے فرما دے، تو وہ عرض کریں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور انہوں نے پوری کوشش سے اللہ کی قسمیں کھائیں، اور اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ ضرور نکلیں گے۔ تو فرماؤ قسمیں نہ کھاؤ، شریعت کے مطابق اطاعت ہونی چاہیے۔ بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ تم فرماؤ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کے ذمہ وہی تبلیغ ہے جس کی ذمہ داری کا بوجھ ان پر رکھا گیا ہے، اور تم پر وہ اطاعت لازم ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا ہے۔ اور اگر تم رسول کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے صرف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے۔ اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا، جیسے ان کے پہلوں کو خلافت دی ہے، اور ضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو جمع دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا جو میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہرگز کافروں کو یہ خیال نہ کرو کہ وہ ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور بے شک وہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اے ایمان والو،
تمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کو نہیں پہنچے انہیں چاہیے کہ 3 اوقات میں فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو اور نماز عشاء کے بعد گھر میں داخلے سے پہلے تم سے اجازت لیں۔ یہ 3 اوقات تمہارے شرم کے ہیں۔ ان 3 اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کچھ گناہ نہیں، وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں۔ اللہ تمہارے لیے یوں ہی آیت بیان کرتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور جب تم میں سے لڑکے کو جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس طرح کی اجازت مانگے جیسے ان سے پہلے بالغ ہونے والوں نے اجازت مانگی۔ اللہ تم سے اپنی آیتوں میں یوں ہی نہیں فرماتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی وہ بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی کوئی خواہش نہیں، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے اوپر کے کپڑے اتار رکھیں جبکہ زینت کو ظاہر نہ کر رہی ہوں، اور ان کا اس سے بھی بچنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اندھے اور لنگڑے اور بیمار پر کوئی پابندی نہیں، اور تم پر بھی کوئی پابندی نہیں کہ تم کھاؤ اپنی اولاد کے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں یا اپنی ماں کے گھر سے یا اپنے بھائیوں کے گھر یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے اور اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اپنے گھر سے جس کو چابیاں تمہارے قبضے میں ہیں، یا اپنے دوست کے گھر سے تم پر کوئی پابندی نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یہ ملتے وقت یہ اچھی دعا ہے۔ اللہ کے پاس مبارک پاکیزہ کلمہ ہے۔ اللہ یوں ہی نہیں آیت تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے۔ جب کسی ایسے کام پر رسول کے ساتھ ہو تو جو انہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں جمع کرنے والا ہو تو اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لے۔ بے شک وہ جو لوگ اللہ سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اے محبوب جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے جانے کی اجازت مانگیں تو ان سے تم چاہو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے لوگو رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے کہ جو تم سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں تو رسول کے حکم کے مخالف کرنے والے اس بات سے ڈریں کہ اللہ کوئی مصیبت پہنچے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے۔ سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ بے شک وہ جانتا ہے کہ جس حال پر تم ہو اور اس کے دین کو جانتا ہے کہ جس میں لوگ اس کی طرف پھیرے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دیں گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہ تھی سورہ نور کی تلاوت کے بعد ترجمہ، اور میں اب سورہ نور کی حدیث بیان کر رہی ہوں۔ اس کے بعد
سورہ نور کی تلاوت کے بعد ترجمہ اور اس کے بعد حدیث سورہ نور کی۔ عنوان: سورہ نور کی اہمیت، غیر شادی شدہ زانی کی شرعی سزا، شرعی سزا کے نفاذ میں نرمی کی ممانعت، نفاذ سزا سے متعلق مزید ہدایت، نکاح سے معاملے میں بدکاروں کا حال۔ حدیث: غیر شادی شدہ زانی مرد عورت کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ حد سزا کی ایک قسم ہے کہ جس کے مقدر شریعت کی جانب سے مقرر ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ نیز حد جاری کرنے کا اختیار حاکم سلام کو یا اسے ہے کہ جس حاکم اسلام نے اس کا کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ عام لوگ کسی پر حد جاری نہیں کر سکتے۔ نرمی، شفقت اور محبت بہت خوبصورت اسلامی اخلاق ہیں، لیکن ہر اخلاق کے لیے حدود ہیں۔ نرمی و شفقت کے نام پر اسلامی سزاؤں پر عمل درآمد کو روکنا حرام ہے۔ ایسی نرمی خدا اسے جنگ کے مترادف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قریب اور بعید سب میں قائم کرو، اور اللہ عز و جل کا حکم پورا کرنے میں ملامت کرنے والے کی ملامت تمہیں نہ روکے۔ ابن ماجد 218/3 الحدیث 2540۔ اس کی آیت پر جو وہ لوگ غور کریں جو حدود الہی کے معاذاللہ وحشیانہ سزائیں کہتے ہیں اور انہیں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابتدائے اسلام میں زانیہ عورت سے نکاح کرنا حرام تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ پھر آیت کا مطلب ہے کہ زنا مونوں پر حرام رکھا گیا ہے، اس صورت میں یہ حکم منسوخ نہیں۔ عنوان: پاک دامن مرد عورت پر تہمت زنا کی شرعی سزا، بہتان شراشوں کو سچی توبہ قبول ہونے کی بشارت، بیویوں پر تہمت زنا کے متعلق شرعی احکام، تہمت لگانے والوں کو ایک تنبیہ۔ حدیث: یہاں پاک دامن عورتوں سے مراد وہ ہے کہ جو مسلمان مکف، آزاد اور زنا سے پاک ہوں۔ نیز یہاں صرف عورتوں کا اور ذکر محسوس واقعہ کے سبب سے ہو یا اس کے لیے کہ زیادہ تر عورتوں پر ہی تہمت لگائی جاتی ہے، وہ اگر ناپاک دامن مرد پر بھی زنا کی تہمت کی سزا یہی 80 کوڑے ہے۔ عنوان: واقعہ افق کی طرف سے اشارہ اور اس میں خیر کا پہلو، بانی فتنہ کی طرف اشارہ۔ واقعہ افق کے موقع پر مسلمان کو ایک ادب کی تعلیم، زنا کی ثبوت کے لیے 4 گواہوں کا مطالبہ، بہتان لگانے والوں کو تنبیہ۔ حدیث: بڑے بہتان سے مراد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانا ہے۔ یہاں بہتان سے بچنے والوں سے فرمایا گیا کہ تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ اس سے بچنا تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پر جزا دے گا، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی برائت ظاہر فرمائے گا۔ بعض مسلمانوں کو اس کے معاملے میں بدگمانی ہوئی تھی کہ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی معلوم تھی، جیسا کہ بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، میں اپنے اہل خانہ کے متعلق صرف
خیر ہی جانتا ہوں۔ صحیح البخاری 61/3 الحدیث 4141 حدیث کے واضح فرمان کے باوجود جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بدگمانی کی نسبت کرے وہ جھوٹا بہتان ترش اور بد باطن ہے۔ یہاں جھوٹے ہونے سے ظاہری اور باطنی طور پر جھوٹا ہونا مراد ہے۔ اگر بل فرض وہ اپنے بہتان پر گواہ لے بھی آتے تو ظاہری جھوٹے نہ رہتے، اگرچہ در حقیقت پر بھی وہ اور ان کے سارے گواہ جھوٹے ہوتے۔ ام المومنین پر لگائی جانے والی تہمت کی سنگنی، بہتان تراشوں کی ورنہ کرنے پر تنبیہ، مسلمانوں کو آئندہ بہتان تراشی سے بچنے کی تاکید، اشاعت فاحشہ میں ملوث افراد کو وعید عذاب۔ حدیث، بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے گناہ اور معصیت صادر ہوئی کہ مگر وہ اس پر قائم نہ ہوئے بلکہ انہیں توبہ کی توفیق ملی، لہٰذا یہ درست ہے کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا اور ان سب کو اپنی رضا کا مشارہ فرمایا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے راضی نہیں ہوتا اور نہ اس سے جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگائے یا ان کے جناب میں تردد میں رہے وہ مومن نہیں، کافر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا قذف یعنی پر تہمت لگانا کفر خالص ہے۔ فتاوی روزائے 645/14 اشاعت سے مراد تشریح کرنا اور ظاہر کرنا، جبکہ آیت میں فاحشہ سے وہ تمام اقوال اور افعال مراد ہیں جن کی قباحت بہت زیادہ ہے۔ بے حیائی پر مشتمل گانے اور ڈرامے، فلمیں، کتابیں، میوزک، مخلوط پر پروگرام، ویب سائٹس، ٹی وی چینلز، یوں نہیں میوزک و بے حیائی پر مشتمل مخلوط جلسے جلوس کرانے والے سبھی اس آیت میں داخل ہیں۔ مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت، ابتدائی شیطان سے بچنے کی تاکید، گناہ کی گندگی سے پاک کرنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ مالداروں اور غریبوں میں کی معاونت جاری رکھنے اور عفو گزرگی کی تاکید، تہمت سے لگانے کی سزا۔ حدیث، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی خالہ کے بیٹے حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مالی حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے میں شرکت کو تصدیق، اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ مستحق کو آئندہ کوئی مال مدد نہیں کر دیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کر سنائی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے۔ چنانچہ آپ نے دوبارہ حضرت مصطفیٰ کی مدد کرنا شروع کر دی۔ یہ صدیقیت کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ عنوان، قیامت کی اعضاء کی گواہی، گندگی اور پاکیزگی کو اپنی جنس کی طرف رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی براءت کا اعلان، دوسروں کے گھروں میں جانے کے آداب اور احکام۔
حدیث قرآن کریم میں کسی کے گناہ پر ایسی سختی شدید اور تکرر و تاکید نہیں فرمائی گئی کہ جیسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان باندھنے پر فرمائی گئی۔ اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیعت منزلت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ سے نسبت رکھنے والوں کا بھی مقام معلوم ہوا۔ جب بھی کسی کے گھر جائیں تو اجازت لینے میں یہ خیال رکھیں کہ دروازے زور سے نہ بجائیں، کیونکہ یہ بد تہذیبی ہے کہ خصوصاً علماء اور بزرگوں کے دروازوں پر ایسا کرنا خلاف ادب ہے۔ لہذا دروازہ بجانے اور آواز دینے میں متعلق و مناسب انداز اپنائیں، شور کر کے دیگر محلے والوں کو پریشان نہ کریں۔ یوں نہیں، بیل بجانے میں اس کا خیال رکھیں، بیل پر ہاتھ رکھ کر بھول نہ جائیں کہ 3 مرتبہ تک کوشش کر لیں، جواب نہ ملے تو واپس چلے جائیں۔ عنوان: مسلمان مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے۔ عورتوں کے پردے سے متعلق احکام۔ حدیث: اس سے مراد ہے کہ وہ ہر جگہ ہے کہ جہاں شرعاً عرفاً اجازت لے کر جانے کی اجازت نہیں، جیسے کہ مسافر خانے اور دکانیں وغیرہ۔ مسلمان عورتوں کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے بدن کو ان اعضاء کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں جہاں زینت ہوتی ہے، جیسے سر، کان، گلا وغیرہ۔ البتہ وہ اعضاء جو عام طور پر ظاہر ہوتے ہیں جیسے کہ چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، انہیں چھپانے کی مشقت ہونے کی وجہ سے ظاہر کرنے کی اجازت ہے، لیکن فی زمانے بے حیائی، بد نگاہی اور گندے خیالات کی کثرت کی وجہ سے چہرے کو چھپانے کا بھی حکم ہے۔ یعنی مسلمان عورتیں اپنے دوپٹوں کے ذریعے اپنے بالوں اور گردن پہنے ہوئے زیور اور سینے وغیرہ کو ڈھانپ کر رکھیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابیات نے اپنے اونی چاروں کو پھاڑ کر اوڑھنیاں بنا لیا تھا۔ 290/3 الحدیث 4758۔ عنوان: تمام مسلمانوں کو توبہ کی ہدایت، کنوارے مرد عورت کو نکاح کرنے کی ہدایت اور برکت نکاح کی استطاعت۔ عنوان: کفار کے ظاہری اچھے اعمال کی مثال، کفار کے برے اعمال کی مثال نور قرآن سے ہدایت توفیق الہی پر موقوف ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے مشغول تسبیح ہے۔ زمین و آسمان کے حقیقی بادشاہ اللہ ہے۔ حدیث: یعنی جسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نور سے ہدایت دینا اور قرآن کریم پر ایمان لانے کی توفیق دینا نہ چاہے تو اسے اصلاً کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آسمانوں میں قدرت الہی کے مظاہر، دن اور رات کی تبدیلی میں قدرت الہی کی دلیل، جانوروں کی تخلیق اور احوال میں قدرت الہی کے دلائل۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کے 2 قول ہیں۔ نمبر 1، آسمان میں اولوں کے پہاڑ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پیدا فرمایا ہے، پھر وہ ان پہاڑوں میں سے جتنے اولے چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ نمبر 2، آسمان سے مراد حقیقی آسمان نہیں بلکہ وہ بادل ہیں جو لوگوں کے سروں پر بلند ہیں۔ اسے بلندی کی وجہ سے آسمان فرمایا گیا، کیونکہ سما اس چیز کو کہتے ہیں
جو تجھ سے بلند ہے اور تیرے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بادل سے اولے نازل فرماتا ہے۔ یہی بادل پہاڑ ہیں کہ بڑا ہونے کی وجہ سے پہاڑوں کی مشابہ ہیں، اور جہاز میں سفر کرتے ہوئے یہ بادل پہاڑ کی طرح ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانداروں کی تمام اجناس کو پانی کی جنس سے پیدا کیا، اور پانی ان سب کی اصل ہے، اور اپنی اصل سے متحق ہونے کے باوجود ان سب کا حال ایک ہی دوسرے سے کس قدر مختلف ہے کہ کائنات کا تخلیق فرمانے والے کے علم و حکمت اور اس کی قدرت کے کمال کی روشن دلیل ہے کہ اس نے پانی جیسی چیزوں میں سے ایسی عجیب مخلوق پیدا فرما دی۔ نزول قرآن و عطائے ہدایت کا بیان، اطاعت رسول کی منافقوں کا حال، حکم رسول کے متعلق منافقوں کا حال، منافقوں کے اعراض کی قباحت، حکم رسول کے متعلق مسلمانوں کو ہدایت۔ حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے ہے، کیونکہ ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا گیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ و رسول کی طرف بلایا گیا۔ بشرنامے کے منافق کا زمین کے معاملے پر ایک یہودی سے جھگڑا تھا۔ یہودی کے مطالبہ کیا کہ ہمارے مقدمے کا فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا جائے، لیکن منافق نے کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کرانے کا اصرار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اطاعت رسول، خوف خدا کا فائدہ قول کو عمل سے بس سچا کرنے کے دیکھنا چاہیے کہ اطاعت رسول کا فائدہ اور عدم اطاعت کا نقصان۔ حاشیہ، منافقوں کا طرز عمل تو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے کتراتے ہیں، جبکہ اس آیت میں مومنوں پر اچھا طرز عمل بیان فرمایا کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احکام کی طرف بلایا جائے تو یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم ان کے دعوت کو سنا اور اسے قبول کر کے اطاعت کی، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں صرف اپنی عقل کو معیار بنایا جائے، بلکہ جس طرح ایک مریض اپنے آپ کو ڈاکٹر کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی دی ہوئی دوائی کو چرا کے بغیر استعمال کرتا ہے، اس طرح کے بلکہ اس سے بڑھ کر خود کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینا اور آپ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، کیونکہ ہماری عقلیں ناقص اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل مبارک وحی کے نور سے روشن اور کائنات کے کامل ترین عقل ہے۔ اگر اس پر عمل ہو گیا تو پھر دین و دنیا میں کامیاب نصیب نہیں ہوگی۔ عنوان، مسلمانوں سے زمین میں ایک خلافت کا وعدہ، نماز، زکوٰۃ، اطاعت رسول کا حکم اور اس کا سلسلہ، کفار کا حال انجام، 3 اوقات میں اجازت لے کر گھر میں داخلے کی تاکید۔ حدیث، نزول وحی سے پہلے 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ میں قیام فرمایا اور اسے کفار کی ایذا پر صبر کیا، پھر مدینے کی طبیعہ ہجرت فرمائی اور انصار کے مکانات کو اپنی سکونت سے سرفراز کیا، مگر کفار قریش اس پر بھی باز نہ آئے۔ دن کی طرف سے جنگ کے اعلان ہوتے
آئے دن ان کی طرف سے جنگ کے اعلان ہوتے، کوئی طرح طرح کی دھمکیاں دی جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے ہر وقت خطرے میں رہتے اور ہتھیار ساتھ رکھتے۔ ایک روز ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ ہمیں امن میسر ہو اور ہتھیاروں کے بوجھ سے ہم سب کدوش ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بالغ ہونے پر لڑکیوں کو بھی اجازت لے کر داخلے کا حکم۔ حدیث، ایک انصاری غلام دوپہر کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بلانے آیا اور اجازت لیے بغیر وہیں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں چلا گیا کہ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بے تکلف اپنے دولت سرائے میں تشریف فرما تھے۔ غلام کے اچانک آنے سے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش غلاموں کو اجازت دے کر مکانوں میں داخل ہونے کا حکم ہوتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس میں غلاموں عنوان، بالغ ہونے پر لڑکوں کو بھی اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم۔ ایک انصاری غلام دوپہر کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بلانے آیا اور اجازت لیے بغیر ویسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں چلا گیا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تکلف اپنے دولت سرائے میں تشریف فرما تھے۔ غلام کے اچانک چلے آنے کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش غلاموں کو اجازت لے کر مکانوں میں داخل ہونے کا حکم ہوتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس میں غلام باندیوں اور بلوغت کے قریب لڑکے لڑکیوں کے فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت اور نماز عشاء کے بعد گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم دیا گیا۔ یعنی جب تمہارے یا قریبی رشتہ داروں کے چھوٹے لڑکے کی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ بھی تمام اوقات میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے ایسی طرح اجازت مانگیں جیسے ان سے پہلے بڑے مردوں نے اجازت مانگی۔ گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے کی ایک حکمت ملاقات ہو۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا میں اپنی ماں کے پاس جاؤں تو اس سے بھی اجازت لوں؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ عرض کی کہ میں تو اس کے ساتھ یا اسی مکان میں رہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اجازت لے کر اسی کے پاس جاؤ۔ عرض کی کہ میں اس کی خدمت کرتا ہوں، یعنی بار بار آنا جانا ہوتا ہے، پھر اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اجازت لے کر جاؤ۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اسے برہنہ دیکھو؟ کہ عرض کی کہ انہیں فرمایا تو اجازت حاصل کرو۔ موتن اما ملک 446/2 الحدیث 1847۔ عنوان، بوڑھی عورتوں کے پردے سے متعلق احکام، دوسروں کے ہاں کھانا کھانے کے متعلق احکام۔ ایسی بوڑھی عورتیں جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور وہ اولاد پیدا ہونے کی امید نہ رہی ہو، تو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں نکاح کی کوئی خواہش نہ ہو، ان کو اتنا حسن جمال قائم نہ ہو جیسے دیکھ کر مردوں کو شہوت آئے، تو ایسی عورتیں اپنے اوپر کے کپڑے یعنی اصافی اور چادر وغیرہ اتار کر رکھ سکتی ہیں، جبکہ وہ اپنی زینت کی جگہوں کو مثلاً بال، سینہ اور پنڈلیوں کے وغیرہ کو ظاہر نہ کریں، اور ان بوڑھی عورتوں کا اس سے بھی بچنا اور اصافی چادر وغیرہ پہنے رہنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے۔ بارگاہ رسالت کے آداب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے سے متعلق ایک ہدایت اور مخالفین کو تنبیہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک کا آداب یہ ہے کہ وہاں سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اسی لیے اب بھی روزہ مطہرہ پر حاضری دینے والے رخصت ہوتے وقت الوداعی السلام عرض کرتے ہوئے اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر حق ہے اور ہر مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا محتاج ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اولیاء اللہ کے سردار ہیں،
ان کے متعلق شفاعت کا حکم دیا گیا تو اوروں کا کیا پوچھنا؟ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو ایسا معمولی نہ سمجھو جیسا کہ تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے، کیونکہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں اس پر جواب دینا اور عمل کرنا عجب اور ادب کے حاضری ہونا لازم ہو جاتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہ پکارو، بلکہ تعظیم اور تکریم، توقیر، نرم آواز کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری سے انہیں اس طرح الفاظ کے ساتھ پکارو: یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا امام المرسلین، یا رسول رب العالمین، یا خاتم النبیین۔ یہ حکم عام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات تنویہ میں اور اسال ظاہر کے بعد بھی انہیں ایسے الفاظ کے ساتھ ندا کرنا جائز نہیں جس سے ادب تعظیم نہ ہو۔ یہ سورہ نور کی تلاوت کے بعد ترجمہ تھا اور حدیث شریف تھی۔ تو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ آگے اس طرح کی ویڈیو آتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔